جی سامعین محترم، ایک دفعہ پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی میرے ساتھ موجود ہیں پچھلے ہفتے کی طرح آج پھر میرے دوست مبشر بیگ صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس پہ آج بولیں گے ایوری تھنگ از پاسبل. تو چلتے ہیں مبشر بھائی کی طرف اور سنتے ہیں ان سے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس میں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تھینک یو برہان بھائی کہ آپ نے موقع دیا. سیکنڈ ٹائم ہم یہاں پہ موجود ہیں. میرا جو ٹاپک ڈیسائیڈ کرنے کا مقصد ہے وہ یہی تھا کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے اور لوگ ہیں جو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. چونکہ معاشرہ اس قسم کا ہے کہ لوگ آج کل، وہ ایک جملہ ہے نا، وہ بولتے ہیں کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ بندے کو اتنا نیچے لے جاتے ہیں باتیں کر کے اس کا حوصلہ بالکل پست ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ایک ورڈ ہے، بہت آسان ہے لیکن بول ہی نہیں پاتا. اور ورڈ کیا ہے؟ پاسبل، یعنی ممکن ہے. ہم خود سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اتنا نیچے چلا گیا ہمارا کانفیڈنس، خود سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ممکن ہے. میں آج اس چیز کی تھوڑا سا انالائز کروں گا، تھوڑا سا اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے کہ ایکچولی اگر ہم کہتے ہیں، چلے فرض کیا میں کہتا ہوں کہ ہر چیز ممکن ہے، ایوری تھنگ از پاسبل، تو وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یا ممکن ایکچولی ہے کیا؟ یہ جو پاسبل کا ورڈ ہے، یہ کن چیزوں کے ساتھ ٹیگ کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاسبل ہے، پاسبل کا جو ورڈ ہے، یہ ہمارے یقین سے جڑا ہوا ہے، یہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے، یہ ہماری سوچ سے جڑا ہوا ہے، یہ ہماری نیت سے جڑا ہوا ہے. اگر ہماری نیت اچھی ہے، نیت کوئی بھی کام ہے ہم اس کو سٹارٹ لیتے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی ہماری آنیسٹی، ہماری نیت اس میں شامل ہوتی ہے. تو اس وقت تک مثلا کیا ہے، میں آپ کو کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. ایک کالم میں نے پڑھا تھا جاوید چودھری صاحب کا، اس میں ایک شخص اپنی کہانی بیان کرتا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت غریب تھا، ایک چائے کا ڈھابا میں نے کھولا ہوا تھا اپنے محلے میں، ایک ہی ڈھابا تھا، لیکن وہاں پہ میری جو آمدن ہے نا وہ بہت کم تھی، بہت مشکل سے گھر کا چولہا جلتا تھا. کہتا ہے کہ وہاں پہ میرے ڈھابے پہ ایک شخص جو کہ کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں پروفیسر تھا، وہ روزانہ وہاں پہ آ کے چائے پیتا تھا. کہتا ہے کہ روز اس کو میں دیکھتا، روز دل کرتا کہ میں کچھ نہ اس سے بات کروں، لیکن بات نہیں کر پاتا تھا. ایک دن میں نے ایسا کیا کہ ہمت تھوڑی باندھی اور میں نے کہا آج پروفیسر صاحب سے بات کرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے جا کے پروفیسر صاحب سے سوال کیا کہ پروفیسر صاحب، کیا میں بھی کامیاب بندہ بن سکتا ہوں؟ کیا میں امیر بن سکتا ہوں؟ تو وہ پروفیسر صاحب مسکرائے اور کہتے ہیں کہ بیٹا کیوں نہیں، آپ بھی بن سکتے ہو. تو مجھے بڑا عجیب لگا، چونکہ اس وقت جس کنڈیشن میں تھا، میں نے کہا میں اب امیر یہاں سے کیسے بنوں گا؟ میرے مائنڈ میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا. لیکن وہ جو پروفیسر صاحب تھے وہ ماشاءاللہ بہت سیانے تھے، انہوں نے بغیر کچھ کہے اس کے علاوہ کہ تم یہ کر سکتے ہو، وہ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کے ایک دیوار تھی ساتھ ہی میرے ڈھابے پہ، اس پہ پہلی ایک لائن ڈرا کی، اور لائن ڈرا کر کے اس لائن کے اوپر اسی پتھر سے لکھتے ہیں آنیسٹی، ایمانداری. کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، کامیابی کوئی بھی آپ چیز ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اس چیز کو میں نے ممکن بنانا ہے، تو بیٹا 50% اس میں آپ کی ایمانداری کاؤنٹ ہوگی، آپ کی آنیسٹی کاؤنٹ ہوگی. کس کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ نہیں، اپنی ذات کے ساتھ. مثلا آپ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں خود کے ساتھ، کوئی وعدہ کرتے ہیں خود کے ساتھ کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو آپ کی وہ جو خود کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس پہ کتنا آپ آنیسٹ ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر تم آنیسٹ ہو اپنے کام پہ، اگر کام پہ اتنے زیادہ آنیسٹ ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی کہے آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہو یا بےمانی نہیں کرتے ہو. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں، اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں، سر یا ٹیچر کوئی ہمیں کام دیتے ہیں تو ہم اس میں تھوڑا بہت کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت چل جاتا ہے، یا گھر سے کوئی والدین یا پیرنٹس یا بڑا بہن بھائی کوئی کام کہتا ہے، وہ کام بھی ہم پورے طریقے سے نہیں کرتے، بیچ میں گھپلے کا ورڈ میں استعمال کروں، گھپلا کر جاتے ہیں.
لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ جتنے زیادہ آنیسٹ ہوں گے نا اس چیز کے اوپر اتنا زیادہ آپ کامیاب ہوں، یعنی 50% آپ کی آنیسٹی کاؤنٹ ہوگی۔ وہ یہ لائن ڈرا کرنے کے بعد سیکنڈ لائن ڈرا کرتا ہے اور سیکنڈ لائن پہ وہ 30% کا مارک لگا کے اس کے اوپر بھی لکھتا ہے، اور کیا لکھتا ہے؟ ہارڈ ورک۔ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو نیکسٹ چیز ہے نا، نیکسٹ جو 30% آپ کی کاؤنٹ ہونے والے ہیں نا، وہ آپ کا ہارڈ ورک ہے، وہ آپ کی محنت ہے جو آپ کرتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ آپ اگر چائے کا ڈھابا آپ نے کھولا ہوا ہے اور آپ اسی کاروبار کو آگے لے کے جانا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے بیٹا آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ صبح کب ہوئی ہے، دن کب چڑھا ہے، یا شام کب ہوئی ہے، رات کب ہوئی ہے، بس محنت کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، ایک دن آئے گا کہ جب تم بہت زیادہ کامیاب بندے بن جاؤ گے۔ یعنی 50% آپ کی آنیسٹی کاؤنٹ ہوئی اور 30% آپ کا ہارڈ ورک، آپ کی محنت کاؤنٹ ہوئی، تو کل ملا کے 80% آ گیا۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی لائن نیچے ڈرا کر کے وہ پروفیسر صاحب مسکرا کے اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا، اس کے اوپر ایک ورڈ لکھتے ہیں ٹیلنٹ، اور ساتھ 20% کا مارک لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹا یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو ہر بندہ بات کرتا ہے جب بھی کوئی چیز، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے۔ اب ٹیلنٹ آتا کیسے؟ وہ پروفیسر صاحب اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو تم 80% کام پیچھے سے کر کے آئے ہوگے نا، یعنی 50% آپ نے آنیسٹی دکھائی ہے، 30% آپ نے ہارڈ ورک کی ہے، تو یہ 20% کا گیپ کوئی گیپ نہیں ہے، یہ آٹومیٹیکلی فل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کوئی چیز اپنانی ہے تو اس کو پہلے روزمرہ کی زندگی میں اس کو لے کے آئیں، پہلے وہ آپ کی عادت بنتی ہے، اور جب آپ اپنی عادت کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی نیچر بن جاتی ہے، اور جب کوئی نیچر بن جاتی ہے کسی بھی شخص کی تو اس کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اس کا کبھی پیچھے، تو وہی آپ کا ٹیلنٹ ایکچولی ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے سامنے، وہ جو میں ورڈ ممکن کا استعمال کر رہا ہوں نا، ممکن، تو یہ کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ سب کچھ ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ دیکھیں، وہ شخص آگے لکھتا ہے اپنی کہانی، وہ کہتا ہے کہ میں جب وہ چلے گئے، انہوں نے وہ 3 لائنیں ڈرا کی، ایسے ہی چلے گئے، تو میں نے ان تینوں لائنوں کو ایک پیج کے اوپر ڈرا کر لیا، اور میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اپنے آنے والی ساری زندگی میں ان چیزوں کے اوپر فوکس کروں گا۔ ٹیلنٹ کو میں بھول گیا، ایماندار تو میں تھا ہی اپنے کام کے ساتھ، چونکہ مجھے بہت زیادہ تھا، مزید میں اس میں بہتری لے کے آیا، اور میں نے نہ دیکھا دن کب آیا ہے، رات کب آئی ہے، شام کب ہوئی ہے، میں محنت کرتا رہا۔ کہتا ہے کہ آج سوئٹزرلینڈ کے اندر جو مہنگی ترین جگہ ہے، وہاں پہ تقریباً 1-2 کھرب روپے کا جو گھر ہے وہ میرے پاس ہے، اور میں اسی بزنس کو، اسی چیز کو لے کے آیا ہوں۔ اور آج بھی وہ جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے وہ جو روم تھا نا، جو اس کا فیوریٹ، جس میں وہ ساری چیزیں اس نے رکھی تھی، سب سے بڑا ایک بلیک بورڈ اس نے لگایا ہوا، اور بلیک بورڈ لگا کے اس نے اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، اور وہی تینوں لائنیں تھیں۔